اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوا کرتی ہے کہ ہم کچھ شخصیات پر بھی گفتگو کریں، وہ شخصیات کے جن کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرکار کے اصحاب جنہوں نے بڑی مشکل کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کی تبلیغ کرتے 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 وقت گزرتا چلا گیا، آج ہم تک اسلام پہنچ رہا ہے۔ اس کے پیچھے بہت ساری جدوجہد ہے، بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے، بہت ساری شخصیات کا ہاتھ ہے جنہیں اللہ کریم نے بلند مقام عطا فرمایا۔ ان بلند مقام میں رہتے ہوئے انہوں نے محنت کی، کوشش کی، لگن کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ انہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا۔ ان میں بہت سی شخصیات کا ذکر ہوتا ہے۔ ناظرین، لوگوں کے قلم ٹوٹ جائیں گے، کتابیں ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائیں گی، لیکن عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، سرکار کے چاہنے والوں کے نام ختم نہیں ہوں گے۔ ان چاہنے والوں میں سے بہت سے چاہنے والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کو علم کے ذریعے پھیلایا، اپنی اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہمت، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوا علم جنہیں انہوں نے پوری دنیا میں پھیلایا، اور اس علم کی بدولت آج ہمارے سامنے جید مفتی صاحبان موجود ہوتے ہیں، علماء اکرام کی شکل میں، العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج پہنے علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آج ہم انہی شخصیت پر گفتگو کریں گے جس شخصیت پر ہم نے لاسٹ پروگرام میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، امام اعظم ابو حنیفہ جن کا لقب ہے۔ آج ہم جانیں گے ان کے علم کے حوالے سے بھی، اور کچھ جو ہمارے امام ہیں، 4 امام اور جو ہمارے ساتھ ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ، جن کا ایک سلسلہ ہے، ایک معاملہ ہے، ایک بلند مقام ہے، ان سب اماموں کو بھی ہم مانتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ ایمان، ہمارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم حنفی جو ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں، باقی امام بھی برحق تھے، ہم ان کو مانتے ہیں۔ لیکن ہمارے بیچ میں جو اختلافات آ جاتے ہیں، یہ اختلافات کہاں سے آئے، کیوں آئے، کس ذریعے آئے، یہ دین کی خوبصورتی ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خوبصورتی ہے۔ آپس میں اختلافات بھی ہونا، اور سرکار کی حدیث بھی ہے جو خیر یہ علماء اکرام کا کام ہے گفتگو کرنا۔ ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر آج گفتگو کریں گے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوبصورت انداز میں، پیارے انداز میں، میٹھے انداز میں گفتگو فرمانے والے میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا محبوب قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج جی؟ الحمدللہ، آپ بتائیں۔ اللہ کا احسان ہے جی، بہت بہت شکریہ حضرت۔ میں انٹرو میں زیادہ بول جاتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے جب آپ گفتگو کرتے ہیں نا پھر بیچ میں بولنا نہیں ہوتا، نہ بیچ میں ٹوکنا چاہیے، اور علماء اکرام جب گفتگو کر رہے ہیں اور اسپیشلی علامہ صاحب جب گفتگو کر رہے ہیں، یقین مانیے جی چاہتا ہے حضرت آپ کو سنتے رہیں۔ میٹھا انداز ہے، اللہ اور برکتیں عطا فرمائے، خوبصورتی عطا فرمائے۔ ناظرین، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شان ہم کیا بیان کریں، اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ جید علماء اکرام، بڑے بڑے علماء اکرام دنیا میں آتے رہے، جاتے رہے، ان کی شان بیان کرتے رہے، جو ان کی شان بیان کرتا رہا اللہ اسے بلند مقام عطا فرماتا رہا۔ آج ہم بھی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، ہم نے لاسٹ پروگرام میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے کچھ واقعات آپ نے ارشاد فرمائے، میں چاہوں گا اس پروگرام میں بھی کچھ واقعات اور بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں، لیکن یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جو یہ ایک گلدستہ ہے، اس گلدستے کی ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر گلدستہ اپنے انداز میں چمکتا ہے، مہکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک اپنا انداز، اپنا سلسلہ تھا۔ باقی جو ائمہ ہیں، ہمارے امام ہیں، ان کا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ کیا سلسلہ رہا، کیا شفقت، پیار، محبت والا معاملہ رہا، ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ ایک بار پھر سے آپ نے مجھے موقع فراہم کیا، آپ کا بھی شکریہ۔ اور ہم جو ہے وہ اسی گفتگو کو، جیسے تھوڑی سی پچھلی گفتگو کا میں خلاصہ پیش کرتا چلوں تاکہ وہ ایک کوزے میں بند کرنے والی بات ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ جیسے ہم نے پچھلی گفتگو کے اندر کچھ آپ کا تعارف، آپ کا زمانہ، آپ نے کن لوگوں سے اکتساب فیض حاصل کرا، اور اس حوالے سے ہم نے کچھ گفتگو کی تھی، اور کچھ زہد و تقویٰ آپ کے بارے میں ہم نے سماعت کرا کہ آپ رات میں کس طرح عبادتوں کے اندر گزارتے، ان کیفیات کو بھی ہم نے اپنی گفتگو کے اندر سمیٹا۔ اب انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو ایک اور اسٹیپ آگے بڑھاتے ہیں،
میرے امام امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے جس طرح آپ نے بات کی نا ان پھولوں کی، ان رنگوں کی، تو اس کو میرے امام یوں لکھتے ہیں: مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شافعی مالک احمد امام حنیف، یعنی امام اعظم شافعی مالکی احمد امام حنیف، امام اعظم کا نام، چاروں امام. اور پھر آگے لکھتے ہیں: چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ، امام کا انداز باغ دیکھیں، امامت پہ لاکھوں سلام. یہ جو چاروں باغ ہیں امامت کے، چاروں پر لاکھوں سلام. ان کے آپس میں تعلق کو اگر میں ایک مثال سے سمجھانا چاہوں تو آپ شاید بہت بہترین ان کا تعلق سمجھ سکیں گے. کہ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں جب کوئی شخص کسی سے اختلاف کرتا ہے نا تو وہ ذاتیات پر چلا جاتا ہے. دو علم ذی شعور لوگ بھی آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو وہ اختلاف کو ذاتیات پر لا کے رکھ دیتے ہیں. میں ادھر کبھی کبھی سوچتا ہوں ایک بات، اور ایک مرتبہ میں نے اپنے شیخ صاحب سے بھی اس حوالے سے ذکر کیا. ہم ایسی اختلافی جو علماء کے اندر اور آج کل ہمارے مشائخ کے اندر بھی خاص طور پر، پہلے تو صرف علماء میں یہ اختلافی معاملات تھے، اب مشائخ میں بھی یہ شروع ہو چکا ہے کہ ایک مشائخ دوسرے مشائخ کے، پہلے تو مریدین ہوتے تھے نا کہ میرے پیر صاحب بہت اچھے ہیں، آپ کے پیر صاحب کم ہیں، لیکن اب یہ علماء اور مشائخ کے اندر بھی ایک پہل شروع ہو چکی ہے، آپ کے پیر صاحب اچھے ہیں تو میرے پیر صاحب اچھے نہیں ہیں. یہ ایک بڑا وہ ایک معاملہ شروع ہو چکا ہے. یہ بھی ایک طریقے کا اختلاف ہے. میں نے اپنے شیخ سے ایک بار یہ بات کہی، میں نے کہا استاد جی ہمیں یہ بات سمجھائیں کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کتنا بڑا ظرف تھا امام اعظم کا، کتنا بڑا ظرف امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف، ان کے شاگرد امام محمد، واہ، ان کے شاگرد امام شافعی. اللہ اکبر. کتنے واسطوں کے بعد؟ دو واسطے کے بعد، 2 واسطوں کے بعد. اور آپ یقین کریں امام شافعی نے پورا شافعی مسلک لا کے رکھ دیا. امام اعظم کو تو چاہیے یہ تھا آج کے دور کا، اگر کوئی اتنا بڑا، میں نے آپ کو کہا نا کہ امام اعظم کی بات جو مجتہد کے دروازے بند ہوئے، آپ اس کیٹیگری کا علم اور اس کیٹیگری کے زہد و تقویٰ تو لے کر آئے، ہم اس کے لیے دروازے کھول دیں گے. لیکن وہ علم اور وہ مقار، وہ معیار، وہ مقام تو لے کر آئے بندہ. امام شافعی نے اگر آپ سے اختلافات کرے تو آپ اس کیفیت کے اندر آئے، آپ نے علم کا معیار دکھایا، تو امام اعظم نے بھی آپ کو، مطلب آپ کا جو ایک رنگ ہے اس رنگ کو قبول کرا. اور آپ دیکھیں کہ امام شافعی 2 واسطوں کے بعد اور اس کے بعد پورا دین لا کے رکھ دیا. جو میں بات بتانا چاہ رہا تھا کہ آج کے دور کے اندر کوئی ایک شاگرد استاد سے اتنے اختلاف کر دے تو شاید وہ استاد جو اپنے شاگرد کے اوپر لا تعلقی کا اور پتہ نہیں کون کون سے جو ہے وہ ٹیگ لگا دیتے ہیں. تو ان شخصیات کے اندر جو سب سے اہم چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ کیا نظر آتی ہے کہ جو علم کا اختلاف ہے وہ علم کے ساتھ. اچھا تم نے کفر کے فتوے تو نہیں لگائے؟ نہیں لگائے. آپ کے سامنے شافعی مسلک آپ دیکھیں. ہمارے یہاں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ بات موازنہ کر کے کہ یہ اگر ہمارے دور کے اندر ہوتا، ہمارے زمانے کے اندر ہوتا تو آج کفر کے فتوے لگ چکے ہوتے. بالکل لگ چکے. یہ تو بہت دور کی بات ہے حضرت، معذرت کے ساتھ قطع کلامی. یہ تو دیکھیں مسلک، ایک عقیدہ تو بات، مسلک کتنا ڈفرینس ہے امام شافعی اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. پھر بھی شاگرد کے شاگرد کے بعد آپ دیکھیں ظرف کتنا بڑا کہ آپ نے اگر ان سے اختلاف کرا تو وہ علم کی دلائل کی بنیاد، بالکل ایسا ہی ہے، علم کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر. اور وہ اس علم کی دلائل پر ان کے دلیل جو تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ ہوا میں اڑا دی جائے، مانی نہ جائے. وہ اس علم کی دلیل کے اوپر جو ہے انہوں نے اختلاف کرا. اور پھر امام شافعی کیا فرماتے ہیں، ایک طرف اختلاف ہے پورا ان سے اگینسٹ، پورا ایک نیا جو ہے وہ پورا ایک مسلک لا کے کھڑا کرا. اور اس کے بعد آپ کا انداز دیکھیں، خود امام شافعی لکھتے ہیں اگر مجھے کوئی مسئلہ درپیش آتا، علم کے اندر کوئی مسئلہ درپیش آتا یا کسی جگہ پر میں پھنس جاتا، میرے لیے راہیں بند ہو جاتی، مجھے نئی چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی، تو میں امام اعظم کے مزار پر آتا، 2 رکعت نفل نماز پڑھتا، آپ کے مزار شریف پر اللہ سے دعا مانگتا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو راہیں مجھ پر بند ہوتی ان راہوں کو کھول دیتا. تعلق کا اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ بے شک، یہ آپسی تعلق ہے. آج ہمارے دادا استاد ہیں اور اختلاف بھی کر رہے ہیں، اور جہاں پر پھنس رہے ہیں تو پھر وہاں پر مدد مانگنے بھی انہی کے پاس جا رہے ہیں. یعنی خود امام شافعی فرماتے ہیں، ویسے میں پوری بات بیان کری نہیں، ظاہری طور پر
ان کے مزار شریف پر جاتا, 2 رکعت نماز پڑھتا, اللہ تبارک و تعالیٰ جو علم کی راہ جو میرے پر بند ہوتی ہے اس کو کھول دیتا. نہیں, ایک تعلق جو ہے وہ روحانی طور پر ہے, روحانی وہ طور پر جانتے ہے, ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ روحانیت والے ہیں. یہ آپ اب اندازہ لگائیں کہ علم کی جو دلیل, علم کا اختلاف, اس کو علم کے ساتھ رکھا جائے. آج کیا ہو رہا ہے بعض جگہوں پہ, واقعی میں یہ نہیں بولوں گا, لیکن حضرت قطع کلامی معاف, وہ تو مزار شریف پر جا کر نوافل بھی ادا کر رہے ہیں, نیت تو خیر اللہ سے ہی ہے, اللہ سے لو ہے, لیکن کیا کہتے ہیں وسیلہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, لیکن آج انہی کے پیروکار, انہی کے چاہنے والے, انہی کے ہم بھی ہیں, ان کے فالوور ہیں, لیکن جو ان کے قریبی ہیں, مینس کہ جو ان کی ایک لڑی سے آ رہے ہیں, وہ بہت زیادہ اختلاف کر رہے ہیں اس حوالے سے. اس کی بھی کوئی وجہ ہے کیا؟ دیکھیں, اس میں ایک بات آپ کو پہلے کہوں گا کہ ہمارے یہاں جو وہ طبقہ ہے نا, جس طبقے کی طرح آپ نے اشارہ کیا ہے, وہ طبقہ دلیل کے طور پہ جن بزرگ کو لاتا ہے, وہ بزرگ ہیں امام بخاری, امام مسلم, اور جو ائمہ حدیث ہیں ان کو لے کر آتا ہے ان کے مقابلے میں. یعنی اگر وہ کوئی حدیث سے استنباط کر رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں تو وہ کس سے سن کے بیان کر رہے ہیں, امام بخاری کی, امام مسلم کی, یا امام ترمذی, اور پھر نسائی, اور جو ہماری 6 احادیث مبارکہ ہیں جو سیاستہ کہلاتی ہیں. یہ جو سیاستہ کے امام ہیں ان کے کسی قول کے ذریعے اس مخالفت کی طرف جاتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, امام اعظم آپ کون سی دور کے ہیں؟ 80 سنہ ہجری کے, جنہوں نے ڈائریکٹ صحابہ کرام سے تعلیم حاصل کری ہے. بالکل 7 کے قریب, جیسے میں نے آپ کو بیان کرا کہ صحابہ کرام سے آپ تعلیم حاصل کریں. اور جو میں نے ابھی بزرگ جن کا واقعہ بتایا تھا, حضرت شبی, جو ابھی میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ جن کی صحبت سے امام اعظم علم کی طرف وابستہ ہوئے تھے, ان کا معاملہ یہ تھا, انہوں نے کم و بیش 500 صحابہ کرام کی زیارت کری. وہ رسول اللہ کے اتنے قریب جو صحابہ سے سیکھے ہوئے تھے, جن کی تربیت ڈائریکٹ صحابہ کرام نے فرمائی, ان کا انداز کیا ہے, ہمیں اس کو لینا چاہیے یا ان کا لینا چاہیے جو ان کے 300 سال کے زمانے کے بعد آئے ہوں. باقی ائمہ حدیث یہ 300 سال کے بعد آئے. جی, بخاری شریف 300 سال کے بعد لکھی گئی ہے. یعنی جس حدیث کے ذریعے جو وہ طبقہ ان چیزوں کو ثابت کر رہا ہے, جو طبقہ بتا رہا ہے, وہ اس کے کچھ عرصے کے بعد اور یہ اس سے پہلے کے جو اس طرح کے عقائد اور نظریات رکھتے ہیں. جب بھی میں نے آپ کو کہا کہ صحیح العقیدہ شخص, چاہے وہ شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو یا حنفی ہو, وہ درست ہے. یہ بات سب تسلیم کرتے ہیں کہ جو جب ان کو کوئی مشکلات پیش آ جاتی ہیں تو وہ دعا فرماتے اور ان کے مزار پہ جاتے ہیں, مزار شریف پہ جاتے. یہ بات امام اعظم امام شافعی کی تاریخ کے اندر لکھی ہوئی ہے. یہ باتیں میں نے آپ کو پیچھے بیان کری نا کہ اہل بیت سے محبت کا انداز کیا ہے, کہ امام اعظم کیا لکھ رہے ہیں کہ جہاں پر میں پھنس جاتا تو امام جعفر صادق کی بارگاہ میں جاتا, تو وہاں سے امام اعظم نے خود یہ قول فرمایا کہ اگر میں امام جعفر صادق کی بارگاہ میں نہ جاتا تو میرا سارا علم برباد ہو جاتا. آپ علم کی محبت کا اندازہ لگائیں. اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کی تاریخ کے اندر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جو میں نے آپ کو پیچھے واقعہ بیان کرنا نا کہ آپ کے والد آپ کی بارگاہ میں تحفہ لے کر گئے تھے حضرت علی کی بارگاہ میں, تو حضرت علی نے, کیونکہ آپ کیا تھے, باب علم تھے, علم کا شہر تھے, مطلب علم کا دروازہ تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو فرمایا تھا آپ تو علم کا ایک بہت بڑا سمندر تھے. اور حضرت امام اعظم کا یہ جو فیضان ہے, اس فیضان کے بارے میں آتے ہیں کہ جب ظاہر انسان جب کسی کو کوئی تحفہ پیش کرتا ہے تو اس تحفے کے عوض انسان خوشی میں دعائیہ کلمات کہتا ہے. تو اس زمانے میں حضرت علی نے آپ کو دعائیہ کلمات سے نوازا تھا, جو علم کا نکھار آپ کے اندر ہمیں نظر آیا. اور پھر ادھر ایک اور گفتگو میں آپ کی لے کر چلوں گا کہ آپ کا انداز جو صحابہ کرام سے محبت کا تھا, صحابہ کرام سے محبت کا تھا, وہ ایسا تھا کہ بڑا خوبصورت ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا اس زمانے کے اندر, وہ حضرت عثمان غنی کے اوپر معاذ اللہ یہودیت کا فتویٰ لگا تھا. حضرت عثمان غنی جو تھے وہ یہودی تھے معاذ اللہ, اور وہ اپنے طور پر لوگوں کو ثابت کرتا, اور اس کا یہ معاملہ تھا کہ کبھی کوئی شخص اس سے جو ہے وہ مناظرے میں جیت نہیں پا رہا تھا. امام اعظم کو یہ بات پتہ لگی, آپ دوڑے دوڑے چلے گئے اور اس کے بعد جا کر بیٹھے, کہنے لگے, اس شخص نے پوچھا کیا وجہ ہے, کیوں آئے ہو؟ کہا تمہاری بیٹی کے لیے بہت اچھا رشتہ لے کر. اس شخص نے کہا اچھا کیسا رشتہ ہے؟ کہا وہ شخص نیک ہے, جوان ہے, علم والا ہے, عبادت گزار ہے, فلاں فلاں, اس کی اتنی خاصیات گنوائیں. وہ شخص تو بالکل وہ رہ گیا. کہا وہ شخص کون ہے؟ کہا بس ایک چھوٹا سا اس شخص کے اندر فالٹ ہے, وہ فالٹ یہ ہے کہ وہ شخص سب کچھ قابلیت ہے, بس مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہودی ہے. وہ شخص فوراً امام اعظم کے اوپر چڑھ گیا
یہ کیا رشتہ لے کر آئے ہو کہ یہودی کا رشتہ اٹھا کے لیا, میں اپنی بیٹی کو یہودی سے نکاح کرواؤں گا. کہا تم جب اپنی بیٹی کے لیے ایک یہودی شخص کو پسند نہیں کرتے, وہ رسول اللہ تھے, وہ اپنے لیے یہودی بیٹی کا رشتہ کیسے پسند کریں گے, وہ اپنی بیٹی کے لیے یہودی کا انتخاب کیسے کریں گے. بس وہ بات تھی, وہاں سے اس کی تربیت فرمائی. آپ انداز دیکھیں تربیت فرمانے کا, ان کی اصلاح کرنے کا, تو ایک بہت بڑا ظرف تھا. اور جس طرح آپ نے بات کری, جہاں سے ہمارا سوال تھا کہ ائمہ اربعہ کے آپس میں اختلاف, آپس میں محبت کا رشتہ کیا تھا. محبت کا رشتہ اس انداز کا تھا کہ امام اعظم علیہ رحمہ, آپ اس وقت کے اتنے جلیل القدر علمی شخصیت تھے کہ آپ کا شمار تابعی بزرگوں میں ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ 4 صحابہ کے نام سے ڈائریکٹ آپ نے علم حاصل کرا, تو آپ تابعی ہوئے. تابعی میں تابعیت کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے. اور آپ نے دیگر جو اور ائمہ اربعہ میں جو اور 3 افراد ہیں, یہ خود لکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے, جب ہمیں کوئی راہیں نہ ملتی, تو ہم امام اعظم سے اس کا استنباط کیا. بالکل حضرت, ایک تابعی ہمارے پڑوس میں بھی ہیں, بے شک, حضرت عبداللہ شاہ غازی, سبحان اللہ. بہت سے لوگ نہیں جانتے, بہت سے لوگوں کو نہیں پتا, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جیسے حضرت بابا ولایت, کیونکہ ہم تو نسبت والے لوگ ہیں, اولیاء اکرام کے در کے ہم سگ ہیں, تو ایک بڑی نسبت والے کراچی میں بھی بستے ہیں. جو ناظرین دیکھ رہے ہیں یقیناً بہت سے لوگ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے ہیں ان کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں. وہ تابعی تبع تابعی کہا جاتا ہے, تابعی تبع تابعی ہیں. حضرت عبداللہ شاہ غازی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت امام حسن, حضرت امام حسین کی اولاد میں سے الحمدللہ. اللہ پاک ان کے صدقے ہمارے درجات, ہمارے والدین کے درجات بلند عطا فرمائے. اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ان محبت کرنے والے لوگوں کی محبت میں ہمارا بھی خاتمہ. جی, عبداللہ شاہ غازی کے حوالے سے ذکر کیا, میں بتاتا چلوں کہ حضرت امام اعظم کے فوراً, یعنی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا زمانہ اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کا زمانہ ایک ہی زمانہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام اعظم کے زمانے کے فوراً بعد جو ہے وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کا زمانہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی اتنے پرانے بزرگوں میں, اور الحمدللہ یہ کراچی والوں کے لیے ایک اعزاز ہے. اچھا حضرت, یہ ارشاد فرمائیے گا, عاجزی کے حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں تو کسی کو تھوڑا سا علم آ جائے تو وہ تو پھر ملنا بھی گوارا نہیں کرتے, بڑا مشکل ہو جائے. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ رب العزت کی جانب سے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی انا میں آ جاتے ہیں علم کی وجہ سے, علم کی بدولت. تو امام اعظم ابو حنیفہ سے تو کوئی بڑا عالم ہمیں ان کے بعد نظر نہیں آتا, تو ان کی عاجزی کا کیا عالم تھا حضرت, ارشاد فرمائیے گا. امام اعظم علیہ رحمہ اپنے زمانے کے بہت بڑے تاجر تھے. اچھا, یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں علمی اعتبار سے کہ اپنے زمانے کے بڑے تاجر, پایا تاجر تھے. یعنی جیسے ہمارے یہاں کراچی کی بات کریں تو جو بڑی بزنس مین کا جو ایک کارپوریٹ سیکٹر ہے جی, اس کے, یا جیسے ہمارے یہاں بڑے بزنس مین جو ہوتے ہیں, جو ایک نامی گرامی بزنس مین ہوتے ہیں, وہ چیمبر آف کامرس کے اندر نظر آتے ہیں, جو بڑی بنی ہوئی ہوتی ہے بزنس کمیونٹی کی. تو امام اعظم کے اس زمانے کے اتنے بڑے بزرگ اور بہت بایا بلند تاجر. کسی نے پوچھ لیا آپ سے کہ حضور آپ کا تو یہ معاملہ نہیں ہے, آپ کی تو یہ راہ نہیں ہے, پھر آپ تجارت کی طرف کیوں بڑھتے ہیں؟ یعنی آپ نے دین کا ایک معاملہ ایسا اختیار کیا ہوا, پھر بھی تجارت کی طرف آپ کا سفر. تو آپ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کل کو ایسا نہ ہو کوئی شخص میرے پاس آئے اور مجھے پیسوں کی لالچ دے, یا اس سے زیادہ پیسوں کی لالچ دکھا کر بولے کہ دین کو میرے مطابق لکھو. میں نے خود کو اتنا اسٹیبل کر لیا کہ اگر وہ میرے پاس آئے, جیسے امام غزالی علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک کال ملتا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے اندر خود فرماتے ہیں, آپ کے اقوال کے اندر یہ بات ہے کہ علماء کو چاہیے کہ اپنی جوتی اتنی مہنگی پہنے کہ کوئی دنیا دار شخص آئے نا تو وہ ان کی جوتی کو دیکھ کر ہی سمجھ جائے کہ مجھے ان کی جوتی کے نیچے ہی رہنا پڑے گا, میں ان کی جوتی کے اوپر نہیں آ سکتا. لیکن آج ہمارے علماء نے عاجزی, یہ بات میں کیوں بتایا ان کی, عاجزی کے نام پہ نا انہوں نے ایک لبادہ ہی کچھ اور پہن لیا جی, اپنے آپ کو بالکل بدل کے رکھ لیا عاجزی کے نام پر. ان بزرگوں میں عاجزی ایسی تھی کہ اپنے سے, آپ بتائیں نا, یہ عاجزی کا تو معاملہ ہے کہ پورا اتنا بڑا اختلاف کر کے پورا اتنا بڑا مذہب شافعیت لا کے رکھ دیا, اور اس کے باوجود آپ نے اس کو قبول کرا. یہ نہیں کہا کہ تم میرے سے اختلاف کر کے آ گئے, میں تمہیں قبول نہیں کرتا. یہاں علم کا معاملہ اور وہاں پہ عاجزیت دیکھیں. یہاں تک کیا آتا ہے کہ آپ کے بیٹے کے بارے میں بس آپ اس سے عاجزیت کا اندازہ لگائیں کہ آپ کے بیٹے نے جب سورہ فاتحہ صرف حفظ کری نا, تو روایت میں آتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے اپنے 1000 دینار اور ایک روایت میں آتا ہے 500 دینار قاری صاحب کے پاس بھیجے. اس وقت قاری صاحب پریشان, 500 دینار. تو قاری صاحب نے فوراً حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں کہنے لگے, حضرت یہ آپ نے مجھے اتنا بڑا تحفہ کس نواز؟
کہا آپ نے میرے بیٹے کو قرآن مجید حفظ کروایا ہے، قرآن مجید کی ایک سورت حفظ کروائی ہے، اور یہ اتنی بڑا اعزاز ہے میرے لیے، اگر میرے پاس اس سے زیادہ ہوتا تو میں وہ سب کچھ بھی آپ پر نچھاور کر دیتا۔ سبحان اللہ، کہاں علم کا معیار ہے اور کہاں پر جو ہے وہ عاجزی کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان یہ اللہ۔ بھی ان بزرگوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ آپ بہت ہی بلند پایہ شخصیت ہیں، آپ نے علم کے جو دریا بہائے ہیں اس کے اندر جو آپ کا اور کوئی ہمیں نظر ثانی نظر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے صرف آپ کی سیرت کے اوپر ہی گفتگو کی ہے، اگر ہم اس سے ہٹ کر آپ کی جو علمی کاوشیں اس پر آئیں گے تو اس پہ تو کئی پروگرام شاید ریکارڈ ہو جائیں، میں آپ سے گزارش کروں گا گے۔ نیکسٹ ٹائم آپ جب تشریف لائیں تو پلیز اسی کو ہم کنٹینیو رکھنا چاہیں گے آپ کے چلیں ساتھ۔ انشاءاللہ پھر ہم آپ کی صرف علمی کاوشوں پر گفتگو کریں گے، ابھی تو صرف ایک سیرت کا احاطہ ہم نے مکمل کرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حقیقی معنوں میں امام اعظم کا فیضان، ان کی جیسی سوچ اور فکر عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام، وقت بڑا مختصر سا ہوتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے 20 منٹ کے اندر، 20 سے 22 منٹ کے اندر آپ تک بہت سی معلومات پیش کی جائیں، آپ تک پہنچائی جائیں۔ انشاءاللہ ہم اسے کنٹینیو رکھیں گے۔ علامہ صاحب جب بھی نیکسٹ ٹائم تشریف لائیں گے اپنا قیمتی وقت نکال کر تو ہم اسی موضوع کو جاری رکھیں گے۔ تب تک آپ سے گزارش، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔